أيام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگنت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے لیے رمضان ہے، جس میں اللہ نے اس کی بہترین عبادت کرنے کا ایک اہم موسم، اہم ذریعہ بنایا ہے. اس میں لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کئی زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے. یہ مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ بہت قریب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی وعدے کیا ہے، کئی انعامات کے وعدے کیا ہے جو ضرور قیامت کے دن اس بندے کو عطا کیے جائیں گے. اس بات سے ہم سب کو واقفیت ہے کہ رمضان میں مسلمانوں پر فرض روزے ہیں، روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، اور ہر مسلمان الحمدللہ روزے رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر یہ روزے فرض قرار دیا تو وہاں پر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کو خود قرآن کی آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رخصت دیا ہے کہ کون لوگ روزے رکھنا اور کون لوگوں کو رخصت اور اختیار دی گئی ہے. یعنی آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ رخصت دیا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں روزے فرض ہیں، اور فرض چیز انسان جب چھوڑتا ہے اس پر گناہ بھی لکھا جاتا ہے اور وہ سزا کا مستحق بھی بن جاتا ہے. اس پر گناہ بھی لکھا جاتا ہے اور سزا کا مستحق بھی بنتا ہے. تو فرض روزے کون انسان چھوڑ سکتا ہے جس پر گناہ بھی نہیں لکھا جاتا اور وہ سزا بھی نہیں دی جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو آسان دین بنایا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ الدین یسر، بہت آسان دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ دین میں کوئی تنگی اور دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرآن و حدیث کے ذریعے چند ایسے لوگوں کو رخصت عطا کی ہے جو فرض روزے بھی کبھی کبھی لوگوں سے ہٹ جاتے ہیں. تو کون سے ایسے لوگ ہیں؟ قرآن کی آیت اگر ہم پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کہا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مریض ہیں اور جو مسافر ہیں ان کے لیے باقاعدہ دوسرے دنوں کے لیے رخصت دی گئی ہے، اور رمضان میں فرض روزے چھوڑ سکتے ہیں اور باقی کے دنوں میں اسے قضا کرنا چاہیے. اللہ تم سے آسانی طلب کرتا ہے، تمہارے لیے آسان چیزیں مناتا ہے، اور جو بھی تنگی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز اس کا ارادہ اور اس کا حکم نہیں دیتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم اس کی جو عدت ہے، جو 30 دنوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کی عدت رکھا ہے اسے مکمل کر دو. اللہ کی تکبیر بیان کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرو. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو لوگوں کے بارے میں رخصت دیا ہے کہ دو لوگ رمضان کی حالت میں فرض روزہ ہونے کے باوجود چھوڑ سکتے ہیں، اور باقی دنوں میں جب وہ ٹھیک ہو جائیں اور وہ مقیم ہو جائیں تو ضرور اپنے روزے کو مکمل کرنا ہوگا، قضا کرنا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو پہلا لفظ استعمال کیا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، تو مریض کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں رخصت عطا کیا ہے کہ وہ فرض روزے چھوڑ سکتا ہے جب تک اس کی مرض رہے، اس کی بیماری رہے. جب وہ صحیح حالت ہو جاتا ہے تو وہاں سے رمضان میں روزے رکھنا ہوگا، اور جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ رمضان ہونے کے بعد جتنا جلد ممکن ہو اتنا جلد وہ اپنے روزوں کی عدت کو، اپنے روزوں کی جو تعداد ہے اسے مکمل کر دینی ہوگی. اب علماء اکرام اور فقہا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرض کون سی ایسی مرض ہے جس پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. کیا انسان جو چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہ مرض اللہ کے پاس قبول ہے یا نہیں؟
تو انسان مرض کو صحیح معنوں میں مرض سمجھنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں کو لے کر انسان اسے یہ دلیل بنا کر روزے نہیں چھوڑ سکتا کہ کہیں پر چھوٹا سا چوٹ لگے، کہیں پر تھوڑا بہت درد ہو، انسان کے لیے سستی ہو، انسان کے اندر کچھ بھی تھکاوٹ محسوس ہو، تمام چیزوں کو انسان اپنے آپ کو مرض سمجھے اور اس پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو علماء اکرام نے اس کے 3 سٹیجز باندھے ہیں، 3 لیولز باندھے ہیں، اور اس کے 3 درجے بتاتے ہیں کہ 3 ایسے بیماریوں کے درجے ہیں جس پر آخری درجے پر بندہ چھوڑ سکتا ہے، اور یہ پہلا جو درجہ اس میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پہلا درجہ ہے جس میں ہر انسان نہیں چھوڑ سکتا، دوسرا درجہ ہے انسان کو اس میں اختیار ہے، تیسرا درجہ ہے جس میں ضرور انسان چھوڑنا چاہیے۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ وقتی بیماری ہے، جیسا کہ ہم سمجھیں سردی کا معاملہ ہے، جو چھوڑے 1 دن کی یا ایسی سردی جو انسان جس پر اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہے، چند کہیں پر آزو بازو میں درد ہو، کہیں پر انسان کو تھکاوٹ اور سستی محسوس ہو، تو ایسی بیماریوں کی علامتیں ہیں جس پر انسان کے لیے روزے کی رخصت نہیں ہے۔ دوسرا سٹیج علماء بتاتے ہیں کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو سٹارٹنگ میں تو بہت کم سٹیج کے ہوتے ہیں، اگر انسان اس میں روزہ رکھ لے تو وہ بڑھ جاتی ہیں، تو ایسی جگہ پر انسان کو مکمل اختیار ہے کہ اگر وہ مرض بڑھنے کی حالت میں ہو اور وہ موت تک یا اور زیادہ نقصان دہ بن سکتی ہو تو اس میں ہرگز اور روزہ نہ رکھے۔ ہاں، اس سے کم ہونے کی علامتیں نظر آتی ہوں تو اس پر اختیار کے روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ دوسرا سٹیج ہے۔ جیسا کہ اگر ہم اس کی مثال بات کریں، بخار ہے جو صبح یا رات میں وہ بہت کم تھی اور جیسا دن بڑھتا گیا تو وہاں پر بخار بڑھتی گئی، تو ایسی حالت میں انسان کو اختیار ہے کہ اگر وہ بڑھنے کے چانسز ہو تو ہرگز وہ روزہ نہ رکھے، اگر وہ کم ہونے کی علامتیں ہیں تو ضرور اپنے روزے کی مکمل کرے۔ اسی طرح اور ایک مثال کے طور پر پیٹ میں درد اٹھا لیں، انسان کو پیٹ میں درد لائٹ سے ہو رہا تھا، مگر جیسا جیسا انسان کا دن کا وقت بڑھتا گیا پیٹ میں درد بڑھتا گیا، جس کی وجہ سے روزہ توڑنے کی ضرورت پڑی، تو یہاں پر علماء اکرام اختیار دیتے ہیں کہ یہ آدمی اندازہ کر کے اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ چیز میرے لیے ممکن ہے یا نہیں۔ تیسرا سٹیج ہے جو واقعی طور پر مریض کہلاتا ہے اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رخصت دیا ہے، وہ شدید بیماری ہے۔ انسان سخت بیمار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کھانے پینے کی طاقت، چلنے پھرنے کی طاقت، یہاں تک کہ اسے بات کرنا، تمام چیزیں مشکل ہو جاتے ہیں، صرف آرام ہی لینا اس کے لیے امکان ہوتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ مکمل اجازت اور رخصت دیا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور باقی دنوں میں اپنی عدت کو، اپنی تعداد کو مکمل کرنی چاہیے۔ دوسرا شخص جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی رخصت دیا ہے وہ مسافر ہے۔ اللہ خود کہتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو مریض اور مسافر ہیں ان کے لیے رخصت ہے، تو مسافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل اس بات کی اجازت دیا ہے کہ وہ سفر کی حالت میں روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر فرض چیزیں نماز قرار دیا، سفر کی حالت میں قصر ہو جاتے ہیں، وہ باقاعدہ آدھی نماز ہو جاتی ہے، اور روزے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل رخصت کی اجازت دیا ہے۔ تو سفر ایک انسان کے زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جو انسان کو معلوم نہیں کہ سفر میں کیا کچھ ہونے والا، کس کا سفر کہاں تک پہنچنے والا ہے۔ کبھی انسان دنیا کا سفر سوچتا ہے، وہ کبھی آخرت کا اور موت کا سفر بن جاتا ہے، کبھی انسان کسی اور جگہ کا قصد کرتا ہے، کسی اور جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سفر پر مکمل انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ رخصت اور اجازت دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث بہت ہی سفر کے متعلق بہت ہی اہمیت دکھانے والی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ السفر قطعۃ من النار، کہ جہنم کے جو آگ ہے، جو اس میں سزا کے الگ الگ حصے ہیں، سفر ان سزاؤں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو سفر کوئی انسان سفر سے لوٹنے سے انسان تھک جاتا ہے، جس میں کئی پریشانیوں کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی انسان موت کی گھاٹ تک بھی اتر جاتا ہے اور کبھی انسان صحیح سلامت لوٹ سکتا ہے۔ تو سفر کا معاملہ ہی ایک عجیب الگ معاملہ ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ مکمل انسان کو اجازت دیا ہے کہ درمیان میں کیا کچھ اس کی حالت ہونے والی ہے، باقاعدہ وہ رخصت لے سکتا ہے۔ تیسرا شخص جس کے لیے حدیث میں اور شریعت میں روزے کی رخصت دی گئی ہے، وہ بڑی عمر والے بوڑھے لوگوں کے لیے ہے۔ وہ عمریں جس پر انسان اپنے آپ پر، اپنے جسم پر قابو نہیں کر سکتا، انسان چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے،
اس کے لیے کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، وہ انسان نہ ہی کچھ کام کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ تو جو یہ بڑھاپے کی جو عمر ہے، اس پہ باقاعدہ شریعت ہم کو اس بات کی اجازت اور رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں، مگر روزہ ہر انسان مسلمان پر فرض ہے، اس وجہ سے اس کا فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ چارہویں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت عطا کی ہے، وہ عورتوں میں سے، خاص طور پر عورتوں کے مسائل میں سے ہیں۔ جو حیض اور نفاس کا مسئلہ ہے تو وہاں پر اللہ شریعت میں اس بات کی عورتوں کی اجازت ہے کہ ان کے لیے روزہ چھوڑنا ہی ہوگا، روزہ چھوڑنا ہی ہوگا، ان کے لیے مکمل رخصت ہے۔ تو اگر کوئی عورت اور کوئی خاتون حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں روزہ رکھنے کی خواہش رکھتی ہو، طاقت رکھتی ہے، اس کے باوجود بھی ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ہرگز حیض اور نفاس کی حالت میں ان کے لیے کچھ بھی اس بات کی رخصت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، بلکہ مکمل ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم پر حیض اور نفاس کی حالت آ جائے، نہ ہی تم نماز پڑھنا ہوگا، نہ ہی تم روزہ رکھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم پر نماز قضا نہیں ہے مگر روزے قضا ہیں۔ تو عورت کے لیے رمضان میں مکمل رخصت دی گئی ہے کہ وہ حیض و نفاس کی حالت میں روزہ چھوڑے، مگر جیسا ہی رمضان ختم ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنی جو تعداد چھوٹ چکی ہے اس کو مکمل کرنا ہوگا۔ ایک پانچویں شخصیت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت عطا کی ہے، وہ بھی عورتوں میں سے حاملہ اور مرضعہ ہیں۔ حاملہ جو آخری ولادت کا وقت ہوتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں بچے کی پروان اور بچے کی بڑھوتری ہوتی ہے، اور جو حاملے کے بعد، حمل کے بعد یعنی ڈلیوری کے بعد جب نفاس کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت میں اس بات کی رخصت دیا ہے کہ وہ مکمل ان کے لیے رمضان میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ایک چھٹی شخصیت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل روزے کا جو اختیار دیا ہے اور روزے کو چھوڑنے کا جو رخصت دی ہے، وہ چھوٹے بچے ہیں جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے۔ تو روزے رکھنے یا مکمل اسلام کے جو احکامات ہیں ان لوگوں پر یہ نافذ ہوں گے جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بلوغت تک پہنچنا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے۔ تو جو چھوٹے بچے جن کو عقل نہیں ہے، بلوغت تک نہیں پہنچے، تو ان لوگوں کے لیے مکمل اختیار ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ تربیت کے لیے ان کو باقاعدہ اس کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق کہا کہ جب ان کی 7 سال کی عمر پہنچ جائے تو ان کو نماز کی عادت ڈالو، جب 10 سال کا بچہ پہنچ جائے تو ان کا بستر الگ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نماز چھوڑنے پر ڈانٹو، ان کو مارو، ادب کے لیے ان کو باقاعدہ مار بھی سکتے ہیں۔ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے اور قریب بالغ پہنچ جائے اور نماز چھوڑنے کی عادت ہو، تو یہی روزے پر بھی قیاس کیا جائے گا کہ روزے میں بھی بچے کے لیے تربیت ڈالنا چاہیے۔ جب بچہ چھوٹی عمر کا ہو، 5-6 سال کا ہو، تو اس وقت اسے 4 گھنٹے 3 گھنٹوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ جیسا وہ عمر بڑھتی جائے اس کا وقت بڑھانا چاہیے، جیسا 10 سال 12 سال تک پہنچ جائے اسے رمضان میں سے چند روزے مکمل رکھنے کی اسے عادت ڈالیں۔ جیسا انسان بچہ بالغ ہو جائے تو اس وقت اسے ارادہ ہو، اسے عادت ہو، اسے باقاعدہ مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ ہاں روزے فرض ہیں، روزے رکھنا چاہیے، روزہ اس طرح کا ہوگا۔ مکمل تربیت چھوڑ کر، اس رخصت کا فائدہ اٹھا کر بچے کو اگر مکمل چھوڑ دے جائیں تو جب عاقل ہو جائے گا، جب بلوغت کو پہنچ جائے گا، تو اس وقت اس کی عادت نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے بیماری بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے اولاد ماں باپ پریشان ہوتے ہیں اور یہ روزہ چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تربیت کا ایک حصہ ہے کہ اسے پہلے سے ہی عادت ڈالتے رہیں۔ یہ 6 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت میں باقاعدہ اجازت دیا ہے کہ یہ لوگوں کو روزہ چھوڑ کر باقی کے دنوں میں روزے کو قضا کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر بوڑھے لوگ ہیں اور ایسے مریض ہیں جو ہمیشہ ان کی مرض رہنے والی ہے، کبھی وہ شفا یاب نہیں ہونے والے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فدیہ باقی رکھا ہے، کفارہ باقی رکھا ہے۔ تو کفارہ یہ ایک قضا کے طور پر ہے جو کہ مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد، مریض صحت مند ہونے کے بعد، حائضہ اور نفسا
اور حاملہ، یہ تمام لوگ ان کی مدتیں ہونے کے بعد، اور یہ چھوٹے بچے بلوغت کو، یہ چھوٹے بچوں کا مسئلہ چھوڑ کر یہ 4 لوگ جو ہیں، یہ اپنی مدت ہونے کے بعد اس کو قضا کرنا ضروری ہے، ورنہ ان پر گناہ لکھا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ بوڑھے لوگ ہیں اور وہ مریض جو کبھی ان کی مرض ختم ہونے والے نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فدیے کا موقع باقی رکھا ہے، ایک آپشن رکھا ہے ان کے لیے رحمت کے طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رکھا ہے کہ وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے ان پر گناہ نہیں لکھا جاتا، یہ باقاعدہ اس سزا سے بچ جاتے ہیں اور اس گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اب فدیہ کیا چیز ہے؟ فدیہ یہ گناہوں کا، یا جس مجبوری حالت پر ہم فرض چیزوں کو چھوڑتے ہیں، اس کا فدیہ، اس کا کفارہ ہے، اس کا عوض ہے، اس پر فائن ہے۔ اب فدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے بتایا گیا کہ کوئی بوڑھے شخصیتیں یا وہ مریض جن کی مرض کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ایسے لوگ ہر روز ایک روزے دار کی جو اخراجات ہیں اس کے حساب سے اسے افطاری کا کھانا عطا کر دینا، یہ فدیہ ہے۔ تو باقاعدہ اس کی لمٹ بتائی گئی، اس کا وزن بتایا گیا کہ مکمل نصف ساعوں، اگر ہم کے جی کے اعتبار سے بات کریں تو مکمل 1.5 kg ہوتا ہے، 1.5 kg ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ انسان جن پر فدیہ فرض ہے وہ فدیہ ہر روز ادا کر دینا چاہیے، 30 روزوں کے 30 فدیے کے حساب سے ہم اسے ادا کرنا دینا چاہیے۔ اب اس میں بہت زیادہ الحمدللہ وسعت کا معاملہ ہے۔ پہلی بات، اگر ہم چاہیے تو سارا فدیہ ملا کر ایک شخص کو دے سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ایک دن کا فدیہ ایک آدمی کو الگ الگ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک ہی آدمی کو مکمل فدیہ ادا کر سکتے ہیں یا الگ الگ آدمی کو ادا کر سکتے ہیں۔ فدیے کی بات کریں، اگر ہم چاول کی بات کریں تو مکمل چاول ایک ہی جو 30 کلو 1.5 کلو کے حساب سے 30 دن کا جو فدیہ ہے ایک ہی موٹے میں ڈال کر ایک آدمی کو دے سکتے ہیں، یا اسے 1.5 kg کر کے 1.5 kg کے حساب سے تقسیم کر کے الگ الگ لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ فدیے میں چاول کی چیز کے بارے میں بات ہو گئی۔ اب آدمی کی بات کریں تو یہ جو مکمل ایک موٹا جو ہے اسے ایک ہی آدمی کو دیا جا سکتا ہے یا الگ الگ آدمیوں کو بانٹا جا سکتا ہے، یعنی مکمل ایک ہی بات پر اگر دونوں باتوں کو جمع کر دیں تو فدیہ الگ الگ بھی دیا جا سکتا ہے 30 لوگوں کو، یا ایک ہی آدمی کو مکمل اس کا پیسہ ہو، اس کے اخراجات ہو، جو بھی اس کے لیے ضرورت کی چیزیں ہوں اسے عطا کر دینا چاہیے۔ یہ فدیے کا مسئلہ ہے۔ تو جو بھی یہ تمام چھوٹے چھوٹے مسائل تھے اسے یاد رکھیں، اسے جو لوگ اس کے مستحق ہیں ان کو یہ بات بتانے کوشش کریں، تاکہ وہ قیامت کے دن جب وہ پہنچیں گے کئی گناہ ان کے سامنے بتائے جائیں گے اور وہ پریشان ہوں گے کہ یہ گناہ ہم نے نہیں کیا تھا۔ تو یہ اس کا عوض ہے کہ لوگوں نے اس کا علم حاصل نہیں کیا، اس کی وجہ سے جو چیزیں ان پر فرض ہوتی ہیں چیزیں ادا نہیں کی، تو اس وجہ سے ان کو علم پہنچائیں تاکہ وہ قیامت کے دن افسوس نہ ہونے پائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام تعلیمات حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔